سفارتی سطح پر اس وقت پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ ایک وہ ٹائم تھا جب ہم نے دیکھا کہ ہمارے قریب ترین دوست جو کہ ہمیشہ مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے تھے وہ بھی ہم سے خفا دکھائی دیے، اپنے بھی ہم سے نالا دکھائی دیے۔ اس وقت ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں سفارتی سطح پر؟ ناراضگی دور ہوئی ہے ان کی جو دوست ممالک تھے ہمارے؟ اچھا، سب سے پہلے میں آپ سے ایک پریامبل کے طور پر، ایک بنیاد کے طور پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ تعلقات جتنے بھی ممالک کے ساتھ اب ہمارے ہیں وہ سارے کے سارے معیشت کی بنیاد پر ہوتے ہیں اور معیشت ہی کی بنیاد پہ چلتے ہیں۔ اس سے پہلے دنیا جو تھی وہ ملٹی پولر ورلڈ تھی، پھر بائی پولر ہوئی، پھر یونی پولر ورلڈ ہوا۔ یونی پولر ورلڈ کو جو ہے وہ ایک ہی ملک یعنی امریکہ اس کو سارے ممالک کو جو ہے وہ چلاتا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھر اس کے اندر تین میجر ایلیمنٹس ہیں، جس کے اندر ورلڈ بینک ہے، آئی ایم ایف ہے، WTO ہے۔ یہ WTO جو تھا، یہاں تک کہ جو چائنا جب طاقت بن رہا تھا اس وقت بھی وہ WTO کے اندر اس کو آنا پڑا، اور 2008 سے ملٹی نیشنل کمپنیز اس کے اندر آنا شروع ہوئی۔ اب آپ نے کہا کہ پاکستان کے تعلقات بالکل ڈیپینڈ نہیں کرتے کہ کون سی حکومت آ رہی ہے، کون سی جمہوری حکومت آ رہی ہے، وہ کیا کرنے والی ہے۔ یہ سارے معاملات الگ ہیں۔ یہ پاکستان کی جمہوری نالائق حکومتوں کی وجہ سے، سوری ٹو یوز دیٹ ورڈ، اور میں بار بار یہ کہتا ہوں، اور ہزاروں کتابیں دنیا میں چھپ چکی ہیں وائی ڈیموکریسی فیل کے نام سے۔ تو جب ڈیموکریٹک لوگ جب ہیں وہ نئے نئے خیالات کے ساتھ آتے ہیں۔ آپ کو میں تھوڑی سی تاریخ اگر بتا دوں کہ آپ کو پتا ہوگا کہ بھٹو صاحب کو ایک دفعہ اسلامک سوشلزم لے کر آئے، پہلے سوشلزم لے کر آئے، پھر کمیونزم لے کر آئے، پھر اسلامک سوشلزم لے آئے، پھر انہوں نے کیپٹلزم کی بات کی، پھر کیپٹلزم چلی گئی اور پھر سوشلزم لے کر آئے، تو سارے لوگوں کی جو ہے وہ جائیدادیں ضبط کر لی۔ لیکن آج جو آپ کے پاس وزیر خارجہ ہیں، آپ اتنے خوبصورت ہیں، آپ اچھی گفتگو کرتے ہیں، آپ وزیر خارجہ نہیں بن سکتے، کوئی اور آدمی وزیر خارجہ نہیں بن سکتے۔ ریاست جوناگڑھ کے جو بیٹے تھے ذوالفقار علی بھٹو، جن کے پاس 2.5 لاکھ ایکڑ تھا، یعنی ریاست جوناگڑھ سے جب ادھر آئے، جب ڈیل بنا کر کے، تب وہ یہاں پر آئے، اور اس کے بعد ان کا پوتا جب بلاول بھٹو زرداری ہوگا، وہ پیسے کی بنیاد پہ جب ان کو انٹرن کروائی جائے گی تو تعلقات تو بنے گی۔ لیکن ڈاکٹر صاحب ایک یہ بھی ہمارا، میں آپ کو یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں، سر میں سب سے پہلی بات بنیاد بنانا چاہ رہا ہوں کہ صرف IMF کی بنیاد پر آپ کے سارے دروازے کھلے ہیں۔ میں پہلے دن بھی یہ کہہ رہا تھا کہ جس وقت یہ حکومت دوبارہ سے آئی گئی ہے، پہلی حکومت کو بھی یہی کہا گیا تھا کہ فوری طور پہ IMF پیکج لینا ہے۔ اس میں اسد عمر صاحب نے ڈیلے کیا، جس کی وجہ سے سارے تعلقات خراب ہوئے۔ میں آپ کو مین ریزن بتا دیے، اس سے UAE کا تعلق خراب ہوا، اس سے سعودیہ کا تعلق خراب ہوا۔ سعودیہ کا تعلق امریکہ کے تعلق کے ساتھ ہے۔ آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ اس کے 4 شہروں کے اندر آپ کے پاکستان کے آدھے جتنے جو ہیں وہ ایئرپورٹس ہیں، ان کا اپنا وہاں پر نظام ہے، اپنی ترسیل ہے، وہ خود اپنا تیل نکالتے ہیں اور سعودی حکومت کو صرف رائلٹی دیتے ہیں۔ ان کا نام اریمکو ہے، 1957 میں تھی۔ تو اب میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں، جب IMF نے نہیں دیا تو اس کے بعد سے جب یہ حکومت آئی تو اسحاق ڈار صاحب نے جو ہے وہ مفتاح اسماعیل صاحب کو صحیح طریقے سے کام نہیں کرنے دیا۔ مفتاح اسماعیل صاحب کی طرف سے ڈیلے ہوا تو اسحاق ڈار صاحب نے بھی کوشش کی کہ وہ ہیرو بنے، وہ بھی ہیرو نہیں بن سکے، اور چلیں وہ ہیرو نہیں بن سکے۔ اچھا سر، بالکل آپ کہہ رہے ہیں IMF کے جانے کے بعد ہمارے تعلقات صحیح ہوا، IMF پیکج کے بعد سارے جو ملکوں نے، آپ نے جو لفظ استعمال کیے کہ ڈیموکریسی ناکامی کی وجہ سے بھی یہ چیزیں کچھ خراب ہوئی تھیں، لیکن سر بہت سالوں کے بعد ہمارے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے دورہ کیا انڈیا کا، تو وہ آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں، اور اس سے کیا سفارتی لیول پر کوئی کامیابی بھی ہوئی یا بس جگ ہزائی ہوئی ہے ہماری اس میں بھی؟ نہیں، اس سے پہلے بھی یہ بتا دوں کہ اس وقت جنرل باجوہ نے بھی جب فون کیا تھا تو IMF سے تعلقات بہتر ہونا شروع ہو گئے تھے۔ پھر اس کے بعد اس وقت کے کرنٹ چیف نے جب IMF کو پراپر ٹیبل پہ بٹھایا اور آپ کا جو ہے وہ سٹاف لیول ایگریمنٹ ہوا اور اس کے معاملات طے ہوئے، جو جگ ہسائی بالکل نہیں ہوئے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا۔ ایک تو میں نے آپ کو صرف ان کا بیک گراؤنڈ بتایا کہ یہاں پہ ملک کے اشرافیہ ہے، یہاں پہ عام آدمی نہیں بنا سکتا، یہ ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ دوسرے یعنی امیر آدمی ہو کر بھی کیپیبل ہونا بہتر ہوتا ہے، تو کم از کم وہ کسی ذہین خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے یہ جو شنگھائی کوآپریشن کے اندر وہ انڈیا میں گئے ہیں
سب کے ساتھ معاملات گئے ہیں اور بڑی دلیری کے ساتھ وہاں پہ بات کی ہے، پاکستان کا کیس فارورڈ کیا ہے، امریکہ کے ساتھ تعلق بحال کیے ہیں، یو اے ای کے ساتھ تعلقات بحال کیے ہیں، سعودی عرب کے ساتھ تعلقات بحال کیے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ کریڈٹ تو دینا چاہیے نا ان کو. سو آف کورس میں دے رہا ہوں، لیکن آپ کو سمجھانا سے ساتھ یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ اور میں نہیں ہو سکتے. یہ سلطنت اشرافیہ صرف ان لوگوں کی چلے گی. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کو بتاتا چلوں، ہمارا تو فورن پالیسی کا یہ حال رہا ایک ٹائم میں کہ ہمارا تو وزیر خارجہ ہی نہیں تھا نواز شریف صاحب آپ کی جو فورن پالیسی اور آپ کو پتہ ڈیزائن پالیسی سٹیبل ہے. میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ جو ہے وہ سینس فرام انسیپشن کس کے الائی تھے؟ آپ رشیا کے الائی تھے یا آپ امریکہ کے الائی تھے؟ تو آپ مجھے کیا جواب دیں گے؟ رشیا آپ کے بالکل نیبر میں ہے، بھارت آپ کا الائی تھا رشیا کا. پھر آپ نے پیراڈائم شفٹ کرنے کی کوشش کی انہی سالوں کے اندر، جو خان صاحب کے دور کے اندر. آپ چائنا کے ساتھ، اور اسحاق ڈار نے بھی یہ کہا کہ اگر آئی ایم ایف ہمیں نہیں دیتا تو ہم تعلقات چین کے ساتھ مضبوط کریں گے. اچھا سر، ابھی سی پیک ایک نئے دور میں داخل ہو چکا ہے. سر سی پیک نئے دور میں داخل ہو چکا ہے. ابھی آپ نے جو چیزیں گنوائی ہیں اس میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے، اور ابھی جو سی پیک نئے دور میں داخل ہو گیا ہے، اس کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں؟ مزید ملکوں کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوں گے اور سرمایہ کاری بھی آ سکتی ہے آنے والے دنوں میں پاکستان میں؟ جی ہاں، بہت امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ اس ٹائم پہ بالکل آئے گی. اس ٹائم پر آپ کو SIFC بنایا گیا ہے، اسپیشل انویسٹمنٹ جو ہے وہ فورم بنایا گیا ہے، وہ کارپوریشن بنایا گیا ہے انڈر دا پاکستان ملٹری. اس کے علاوہ گرین ڈیولپمنٹ بنایا گیا ہے اور منرلز ایکسپلوریشن کے لیے بنایا گیا ہے. منرل ایکسپلوریشن کے اوپر ایک بڑی سمٹ ہوئی ہے اور اس کے اندر تمام ممالک آئے ہیں، اور خاص طور پہ سعودیہ نے. ان کے نام اگر میں بتانا چاہوں عربی کے اندر تو میں تو آپ کو جلدی سے بتا دوں گا، لیکن آپ کا ٹائم کم ہے. بالکل سر، ٹائم کم ہے. فورتھ لارجسٹ آپ کا امپورٹر ہے سعودیہ آیا اس کے اندر، اور اس کے اندر باقی ممالک آئے. تو اب کیا ہوگا کہ بارک بورڈ سے 50% کا معاملہ طے ہو گیا ہے. 50% بارک بورڈ لے گئے تاکہ ڈسکوری شروع کر دے اور معاملات شروع کرے، کیونکہ سب سے پہلے ضرورت ہے ہمارے پاس ٹرپل ایم کی. ٹرپل ایم کا مطلب ہوتا ہے مین، منی، مٹیریل. یعنی پہلے ہیومن ریسورس ہوگا، فائنانس بھی کسی نے کرنا ہے، اور ہمارے پاس تو نہ پیسہ ہے، ہمارے پاس صرف اور صرف معدنیات ہے جس نے آگے نکالنا ہے. تو SIFC کے اندر، اور یہ دس کریڈٹ گوز ٹو پاکستان. بالکل، اور اسی کی بنیاد پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے معاشی حالات بہتر ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا.